چلے وہ کیمرہ فٹافٹ لگا لیں۔ پاکستان کا پورا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور صحافت کے جملہ نمائندگان بڑی مبارکباد اور تحسین کے حقدار ہیں، جنہوں نے ہمیشہ نازک لمحات میں پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑی۔ آج کی پریس کانفرنس میری سنگل پوائنٹ پر ہے اور اس کو ایلیبوریٹ کروں گا۔ یہ راولپنڈی 3 ستمبر کا جو میرا خطاب تھا، راولپنڈی سالمیت پاکستان مارچ اور قصاص مارچ راولپنڈی کا، اس کے تسلسل میں اور فالو اپ میں ہے۔ سبجیکٹ اس کا پاکستان کی سالمیت، ہم چاہتے ہیں یا نہیں، یہ موضوع ہے۔ کیا قوم اور قومی ادارے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس پریس کانفرنس میں ایک سوال کر رہا ہوں، اور پریس کانفرنس کے اختتام پر ایک نہایت ہی اہم بات کروں گا۔ پہلے میں ڈاکومنٹس دوں گا، شہادتیں پیش کروں گا، اور ڈاکومنٹس اور ڈاکومنٹری ایویڈنسز پیش کرنے کے بعد اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہوئے آخر پہ پریس کانفرنس کے اینڈ پر میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، 2 ٹوک انداز کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ راولپنڈی کے 3 ستمبر کے پاکستان عوامی تحریک کے عظیم الشان احتجاج اور قصاص مارچ اور سالمیت پاکستان مارچ میں خطاب کے دوران میں نے کہا تھا کہ 300 سے زائد اسپیشل انڈین پرسونل، میں لفظ دے رہا ہوں، اسپیشل انڈین پرسونل، وہ شریف برادران یعنی آل شریف کی شوگر ملوں میں مختلف جگہوں پر سکونت پذیر ہیں۔ ان کو ویزے دلوائے جاتے ہیں، ویری ویری اسپیشل کیٹیگری۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ جب انہیں ویزا دلوایا جاتا ہے تو وہ پولیس ویریفیکیشن سے ایگزیمپٹڈ ہوتا ہے۔ قانون پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بائی لیٹرل وزٹس کا ریلیشنز کا ہے، وہ یہ کہ جو وزٹ کرتا ہے جس شہر میں جائے گا اسے پولیس کو رپورٹ کرنی پڑتی ہے متعلقہ تھانے میں، اور پولیس رپورٹ یا پولیس ویریفیکیشن سے ایگزیمپشن کسی کو نہیں دی جاتی انلیس بڑے ٹاپ لیول پر کسی کے لیے خصوصی آرڈر کیا جائے۔ اس آرڈر کے لیے کوئی اسپیسیفک ریزنز ہونے چاہیے۔ سلطنت شریفیہ یا شریف فیملی جو ملک کی مقتدر فیملی ہے، اقتدار پر فائز ہے، جب وہ انڈین اسپیشل پرسونلز کو بلواتے ہیں تو سارے پرسونلز انڈسکریمنیٹلی پولیس ویریفیکیشن سے بری ہوتے ہیں۔ یہ ان پر آرڈر ہوتا ہے، سٹیمپ لگتی ہے۔ کسی تھانے میں نہ پولیس کے پاس رپورٹ ہوتی ہے، نہ پولیس کے پاس ان کا ریکارڈ ہوتا ہے ود ان پاکستان کہ وہ کہاں آئے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں موو کر رہے ہیں، کوئی ریکارڈ اجازت نہیں کسی کو۔ ملٹیپل ویزا ہوتا ہے، سال سال کا اکٹھا لگتا ہے، اور ایک وزٹ میں 12 بار بھی انٹری اس میں الاؤ ہوتی ہے، جو کبھی پاکستان میں نہیں ہوتا کسی کے لیے۔ میکسیمم 2 انٹریز اور 4 بھی بڑی ریئر ہوتی ہیں، مگر 10 سے 12 انٹریز بھی ایک ہی وزٹ میں ہوتی ہیں تاکہ بار بار پروسیس سے نہ گزریں۔ تیسری چیز میں نے کہی کہ وہ ویزا پاکستان کے تمام قوانین کو معطل کر کے لگایا جاتا ہے۔
قوانین پاکستان اور انڈیا دونوں کے ایک جیسے ہیں کہ جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس سے پہلے سیکیورٹی ایجنسیز کلیئرنس دیتی ہیں، سول سیکیورٹی ایجنسیز بھی کلیئرنس دیتی ہیں اور ملٹری سیکیورٹی ایجنسیز بھی کلیئرنس دیتی ہیں، الگ الگ چینل سے۔ یہی انڈیا کے وزٹ کے لیے ہوتا ہے ویزا کا، یہی پاکستان میں ہوتا ہے۔ جب ساری کلیئرنس ہوتی ہے تو اس کے بعد ویزا کا گرین سگنل ملتا ہے۔ شریف برادران کی شوگر ملوں میں جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کے لیے پاکستان کے قوانین کے مطابق پاکستان کے سلامتی کے اداروں کی سیکیورٹی کلیئرنس مطلوب نہیں ہے، ان کو روک دیا گیا ہے کہ وہ چھان بین میں نہ پڑے۔ نیو دہلی میں جو پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں ان کو آرڈر ہیں کہ جسٹ سٹیمپ کر دیں۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب وہ پھر واگا بارڈر پر آتے ہیں تو یہاں کسٹمز اتھارٹی کو اختیار نہیں ہے کہ ان کے سامان کو چیک کرے، خدا جانے وہ کیا لا رہے ہیں کیا نہیں، چیک نہیں کر سکتے۔ میں نے اس میں یہ بھی واضح کیا تھا کہ ان کو پروٹوکول کی گاڑیوں میں لایا جاتا ہے۔ یہاں تک میں نے اپنی گفتگو ریپیٹ کی تھوڑی تفصیل کے ساتھ جو میں نے پنڈی میں 3 ستمبر کو قوم کے سامنے رکھا۔ آج ایک انتہائی اہم سٹیپ فردر اٹھا رہا ہوں۔ آج کے دن تک شریف برادران نے میری بات کی تردید نہیں کی، پوری قوم گواہ ہے، وفاقی حکومت نے تردید نہیں کی آفیشلی آج کے دن تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ الزام نہیں رہا، یہ ثابت ہو گیا ہے۔ انہوں نے خاموش رہ کر اسے تسلیم کر لیا ہے، ان کے پاس اس کے ریبٹل کی جرت نہیں ہے، اور یہ ریبٹیبل کیس نہیں ہے کہ ریبٹ نہیں کر سکتے۔ آج میں کیا کر رہا ہوں پوری قوم کے سامنے، فرسٹ ایپیسوڈ کے طور پر وہ تھا ایک ابتدائیہ جو کیس ملکی سالمیت کا میں نے قوم کے سامنے رکھا کہ مسئلہ صرف 17 جون کے ماڈل ٹاؤن میسیکر کے شہیدوں کا حساب لینے کا ہی نہیں، وہ تو ہمارے کارکنوں کی شہادتیں تھیں۔ مسئلہ پاکستان کی سالمیت کو شہید ہونے سے بچانے کا ہے، پاکستانی سالمیت کو قتل سے بچانے کا مسئلہ ہے۔ یہ میں نے کیس رکھا تھا۔ آج اس کا پہلا ایپیسوڈ بطور دلائل اور شواہد کے پیش کر رہا ہوں، اور یہ پیپر آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اینڈ پر آپ سب میں تقسیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہر ایک کے ہاتھ میں پیپر ہو اور ویریفائی کریں۔ میرے پاس کاپیز ہیں، آپ کو اینڈ پر تقسیم کر دیا جائے گا، تمام اخبارات اور ٹی وی چینلز کو چلا جائے گا اینڈ پر۔ آج فرسٹ ایپیسوڈ کے طور پر ان 300 سے زائد اسپیشل انڈین پرسونلز جنہیں بلایا جاتا ہے انجینئرز کے نام پر، آئی ٹی انجینئرز کے نام پر، مکینک ٹیکنیشنز کے نام پر اور ویلڈرز کے نام پر، ان ناموں پر بلایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں انجینئرز مر گئے ہیں، نہیں ہیں، جو شوگر ملوں میں کام نہیں کر سکتے، انجینئرز نہیں ہیں پاکستان کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے پاکستان میں آئی ٹی اسپیشلسٹ اور آئی ٹی انجینئرز نہیں ہیں، مر گئے ہیں۔ بھلے وہ امریکہ تک، مغربی دنیا تک اپنا نام روشن کر رہے ہوں، پاکستان کے انجینئرز اور آئی ٹی اسپیشلسٹ، بچے اور بچیاں ہائی اسکول کے، بھلے دنیا میں ریکارڈ قائم کر رہے ہوں، مگر وہ شریف برادران اور سلطنت شریفیہ کی شوگر ملوں میں جتنی قابلیت چاہیے وہ قابلیت کے لوگ پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کے ٹیکنیشین کے نام پر بلائے جا رہے ہیں، گویا ٹیکنیشین مشینوں کو کسنے والے وہ بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ اور ویلڈرز کے بھی ویزے ویلڈر کے نام پہ نکالے جا رہے ہیں، ویلڈر بھی پاکستان میں مر گئے ہیں، نہیں ہیں۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے، یا تو واضح کر دیں، یا تو واضح کر دیں کہ پاکستان میں انجینئرز نہیں ہیں،
پاکستان میں آئی ٹی اسپیشلسٹ نہیں ہے، پاکستان میں ویلڈرز نہیں ہیں، ویلڈنگ کرنے والے، اور پاکستان میں میکینیکل ٹیکنیشینز نہیں ہیں. اس لیے منگوائے جا رہے ہیں باہر سے. کیس ثابت ہو چکا ہے، وہ تردید کرنے کی جرت نہیں کر سکے اور ان کو جرت ہوگی نہیں، اسٹیبلش ہو چکا ہے. اب میرا سوال ہے وہ یہ کہیں کہ پاکستان میں ٹیکنیشین اور ویلڈرز اور انجینئرز نہیں ہیں. کیا نہیں لسٹ دکھا دیجیے. ہاں میں لسٹ دکھا رہا ہوں ابھی جب میں نام لوں گا میں سب کچھ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں. یا تو یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاکستان میں ویلڈرز بھی ہماری سطح کی ریکوائرمنٹ کو نہیں فلفل، ٹیکنیشینز بھی نہیں ہیں جو شریف فیملی کی شوگر ملوں میں کام کر سکیں، انجینئرز بھی نہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی نہیں. اگر نہیں ہیں تو پورے ملک کے لیے راستہ کھول دیں، ہر کوئی انڈیا سے لوگ منگوائے. پھر انڈیا سے دشمنی کیسی؟ انڈیا کے لوگوں پر ان کیٹیگریز کے ویزوں کا بین کیسا؟ بین کیوں؟ بند کر دیں، باقیوں کو بھی سہولت دیں. اور اگر باقیوں کے لیے بین ہے تو حکمران خاندان کے لیے اجازت کیسی؟ یہ میرا پہلا سوال ہے پاکستان کے قومی اداروں سے. آج میں فرسٹ ایپیسوڈ پہلی قسط کے طور پر ان 300 سے زائد اسپیشل انڈین پرسونلز ان کی لسٹ میں سے 50 نام آج دے رہا ہوں قوم کو، اور 50 نام ان کے پاسپورٹ نمبر سمیت دے رہا ہوں. یہ لسٹ ہے، میں دکھا رہا ہوں آپ کو. 50 نام دے رہا ہوں آج، پہلی قسط ہے آؤٹ آف 300 پرسونلز. یہ 50 پورے ہو، یہ پہلی قسط ریلیز کر رہا ہوں اور سب کے ناموں کے ساتھ پاسپورٹ نمبرز دے دیے میں نے، تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. مگر یہ چیک اس وقت ہوگے اگر شریف برادران کو اریسٹ کر لیا جائے اور دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن کا ریکارڈ لے لیا جائے یا واگا بارڈر کا ریکارڈ لے لیا. ان کے ہوتے ہوئے یہاں تو ریکارڈ جل رہے ہیں، کل نندی پور کا ریکارڈ جلا ہے، اور میرے اس آج کی پریس کانفرنس کے بعد کہاں جانے خدا جانے کون کون سے ریکارڈ جلیں گے. اریسٹ ہوئے بغیر ملک کی سالمیت کے خلاف ہونے والی سازشیں نہ بے نقاب ہو سکتی ہیں، نہ ان کا محاسبہ ہو سکتا ہے. اب میں نام اس لیے نہیں پڑھتا 50 نام کہ میں ساری لسٹ آپ سب میں تقسیم کرنے لگا ہوں، آج آپ کے پاس آ جائے گی ہاتھ میں. یہ میں نے لسٹ کا لکھا، لسٹ آف 50 آؤٹ آف 300 اسپیشل انڈین پرسونل اسٹیئنگ ان ڈفرینٹ شوگر ملز آف شریف فیملی ورکنگ آن ویری امپورٹنٹ اسائنمنٹس. یہ میں نے اس کو ٹائٹل دیا ہے اور پھر 50 نام دے دیے ہیں پورے اور ان کے پاسپورٹ نمبرز دے دیے. آج قوم کے سامنے اس کیس کو رکھتے ہوئے اب میں سمجھتا ہوں ان ناموں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پہنچ جائے گی. بات میں یہاں تک ختم نہیں کر رہا ہوں. میں دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن کے ریکارڈ کے کچھ ڈاکومنٹس بھی دے رہا ہوں آپ کو. رمضان شوگر مل سے جاری ہونے والے لیٹر کی کاپی بھی دکھا رہا ہوں آپ کو. جب شریف برادران کی شوگر مل سے لیٹر جاتے ہیں ان کو ویزا لگوانے کے لیے اسپیشل، اس کی کاپی بھی دکھا رہا ہوں. اور چیمبر آف کامرس سے جو خط ان کی ویزا کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، فائل کا پیج بھرنا ہوتا ہے چیمبر آف کامرس سے کہ ہماری ریسپیکٹڈ ممبر ہیں چیمبر آف کامرس کے فلاں 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 برادرز اور فلاں فلاں شوگر ملوں والے اور انڈسٹریز والے، تو ان کا لیٹر کی کاپی بھی لہرا کے دکھا رہا ہوں. پھر وہ کمپنی جن سے یہ لوگ، جن کے نام پر یہ آ رہے ہیں، جن کے ذریعے، ان کا لیٹر جو ہائی کمیشن، پاکستان ہائی کمیشن کو دہلی میں گیا، وہ لیٹر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں. میں پاکستان ہائی کمیشن کے لیٹرز، رمضان شوگر مل کے لیٹرز اور دیگر بھی بطور ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ رمضان شوگر ملز لمیٹڈ کا یہ ان کا لیٹر ہیڈ پیڈ ہے.
جو لیٹر ان کا دہلی پاکستان ہائی کمیشن کو گیا ہوا ہے. یہ لیٹر ہے 8 مارچ 2016. یعنی یہ دیگ میں سے چاول دکھا رہا ہوں, آپ سمجھیں, اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح پوری دیگیں پڑی ہیں. چند چاول دکھا رہا ہوں. قوم کو فیصلہ کرنا ہے اور قومی اداروں کو فیصلہ کرنا ہے. ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں, ادا کر رہے ہیں, انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے. 8 مارچ 2016 کو یہ لیٹر جاری ہوا ہے. ہائی کمشنر پاکستان, ہائی کمیشن نیو دہلی انڈیا. سبجیکٹ انویٹیشن لیٹر. ڈیئر سر, رمضان شوگر ملز لمیٹڈ, a company sponsored by the family of Mr. محمد شہباز شریف. تو جب وہ چودھری برادرز کی جاتی ہے شوگر مل تو کمپنی اسپانسرڈ بائی مسٹر نواز شریف, پرائم منسٹر آف پاکستان. اس طرح لیٹر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کی نہ صرف لارجسٹ پروڈیوسر آف شوگر ہے بلکہ شوگر اور انرجی کے فیلڈ میں دنیا میں بہت بڑی کمپنی, بہت بڑا نام رکھنے والی. یہ کر کے تو سارا پھر وہ ہر ایک کے لیے 300 سے زائد لیٹرز ہیں, 300 سے زائد, ہر کیس کے لیے لیٹر بھیجتے ہیں. یہ میں سیمپل دکھا رہا ہوں. اس کے بعد نام آتا ہے مسٹر سوشانت کاشی ناتھ گودے. مسٹر سوشانت کاشی ناتھ گودے, نیشنلٹی انڈین, پاسپورٹ نمبر سو اینڈ سو, ایکسپائری ڈیٹ 2024. آگے پوری ڈیٹیل دی ہے. the above mentioned gentleman, یہ تو ایک نمونہ, اور یہ 300 سے زائد لیٹرز ہیں. would approach the Pakistan High Commission New Delhi with his visa applications in the coming few days. Kindly grant this official non-police reporting visa. یہ لیٹر میں لکھا ہوا ہے. رمضان شوگر مل سے جاتی ہے اور نواز شریف صاحب کی شوگر مل سے جاتی ہے. ڈیمانڈ کیا جاتا ہے, پلیز گرانٹ دس آفیشل نان پولیس رپورٹنگ ویزا 1 year ملٹیپل اینٹری ویزا ٹو پاکستان, ویلڈ فار لاہور, چنیوٹ, گوٹکی, رحیم یار خان, فیصل آباد, کراچی اینڈ سو, پورے پاکستان کے لیے. اب میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی کوئی شوگر مل کراچی میں بھی ہے, مجھے علم نہیں ہے, شاید آپ کو بھی یہ اندازہ اسی طرح کا ہو. لیکن کراچی تک ان کو ٹریول کرنے کا باقاعدہ ویزا دلوایا جاتا ہے. کس مقصد کے لیے, کس مقصد کے لیے وہ ویزا دلایا جاتا ہے. یہ جو موجود ہے پاکستان کے ہائی کمیشن آفس میں, یہ لیٹر اس کی کاپی. یہ پھر چیمبر آف کامرس کی کاپی ہے. یہ 3-4 لیٹر لگتے ہیں جب ساروں کو ویزا دلوایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری پور کیے جاتی ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح پھر نامبی ہے شریدھر, اس کا ویزا ہے. مثال میں پہ چند نمونے دیے آپ کو. چیمبر آف کامرس کا لیٹر جاتا ہے, رمضان شوگر مل کا لیٹر جاتا ہے. یہ اینٹری وزٹ فار بزنس وزٹ ٹو پاکستان, یہ ان کے لیٹر جاتے ہیں. لاہور, چنیوٹ, رحیم یار خان, گوٹکی, کراچی, ہر جگہ سفر کرنے کے لیے. یہ پھر ان کے ویزے کے لیٹر جاتے ہیں. یہ لیٹر بھی سارا, اس کی تاریخ بھی بتا دوں, یہ بھی 26/1/2016 کا ہے. 26 جنوری 2016. یہ میں نے 2-3 نمونے صرف اسی سال 2016 کے دیے ہیں اور اس پروسیس کو چلتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں. اس کے بعد مختلف کمپنیوں کے نام پر یہ لوگ یہاں بلائے جاتے ہیں. ان میں سب سے بڑی کمپنی گرین سول پاور سسٹم لمیٹڈ کمپنی, گرین سول پاور سسٹم, یہ لمیٹڈ کمپنی ہے. اس کا ایڈریس سن لیں, نمبر 995 995 سروس روڈ, RPC لے آؤٹ, وجے نگر, بنگلور, انڈیا. یہ ان کا لیٹر ہے جو پاکستان کے کمیشن کو جاتا ہے. ہر کے اس کے ساتھ وہ لسٹ لگا کے بھیج دیتے ہیں. ریفرنس دے رہا ہوں لیٹر کا, GPSPL ریفرنس نمبر
/visa/Pakistan. یہ December 24, 2015. پہلے میں نے 16 کے بیان کیے، یعنی اس وقت سے یہ لیٹر جو ہے 2015 دسمبر کا، اس میں پوری لسٹ جاتی ہے، اور لسٹ میں وہ لکھتے ہیں وہ کہ ہمارا رمضان شوگر مل اور فلاں فلاں اور ان کی ملک پاکستان بھر کی شوگر ملوں کے ساتھ 2 سال کا کانٹریکٹ ہے، ہمارا کانٹریکٹ چل رہا ہے، ہم اس میں بجلی پیدا کر رہے ہیں اور شوگر انڈسٹریز کے ساتھ معاملات ہیں، اس کے لیے ہمارے یہ 31 دسمبر کو انہوں نے کہا کہ عنقریب ہم سفر کریں گے ہمارے لوگ، 31 دسمبر 2015، ان کے لیے ویزا دیں، اور وی ریکویسٹ یو ٹو کائنڈلی ارینج ایشو آف ملٹیپل انٹری ویزا ویلڈ فار 1 year مینشننگ ایگزمپٹڈ فرام پولیس ویریفیکیشن. ایگزمپٹڈ فرام پولیس ویریفیکیشن. بھائی اگر وہ محض انجینئر ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، ویلڈر ہیں، ٹیکنیشین ہیں، تو پہلا سوال کیا پاکستان میں ان کیٹیگریز کے ملازم دستیاب نہیں ہیں؟ انڈیا سے کیوں منگوائے جا رہے ہیں؟ اور اگر یہ قابلیت پاکستان میں نہیں تو باقی ساری قوم اور دفتروں اور انڈسٹریز کے لیے انڈیا کے لوگ کیوں نہ آئیں؟ اپنوں کو گولیوں سے کیوں نہ مروا دیا جائے؟ ساری قوم پر، انڈیا کے الیکٹریشنز کو، ویلڈرز کو، ٹیکنیشینز کو، آئی ٹی انجینئرز کو، مکینیکل انجینئرز کو، الیکٹریکل انجینئرز کو اوپن کیوں نہ کر دیا جائے؟ یہ بارڈر پر جھگڑے کیسے؟ یہ 19 کروڑ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہے؟ مسئلہ کشمیر کیسا؟ یہ بھارتی جارحیت کا مسئلہ کیسا؟ لاہور میں ڈاکٹر طاہر القادری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اب ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ ڈرائیو اینڈ مارچ 100% ہوگا، کسی کے گھر داخل نہیں ہوں گے، عمران خان کا اعلان۔ طاہر القادری کہتے ہیں آل شریف کی ملوں میں بھارتی ایجنٹ کام کرتے ہیں، خصوصی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ حکومت کا اپوزیشن کی ایک نہ سننے کا فیصلہ، وزیر اعظم جہانگیر ترین کے خطاب سے پہلے ہی اٹھ کر چل دیے۔ اور وزیر اعظم کے رویے پر پی ٹی آئی کا ایوان سے واک آؤٹ، ملاقات کا وقت نہ دینے پر ایم کیو ایم بھی روٹھ گئی۔ لڈو کھائے؟ امی پیٹ درد۔ اور کھاؤ لڈو۔ ایکسکیوز می، لڈو میں نے بنائے ہیں، پرابلم یہاں ہے، اور بچاؤ؟ لائف بوائے، پیٹ درد کنیکشن کیا ہے؟ جراثیم یہاں سے یہاں، اور پھر پیٹ درد، اسی لیے لائف بوائے 10 انفیکشن والے جراثیم، ایک حفاظت۔ سو لڈو۔ لائف بوائے ہینڈ واش سے 99.9% جراثیم سے حفاظت صرف 10 سیکنڈ میں۔ السلام علیکم، 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم علی اور میں ہوں دانش حسین۔ ایک بار پھر سے آپ کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں ڈاکٹر پولیس کے اسٹیشن میں ان کی رپورٹ کیوں روکی جا رہی ہے؟ کسٹم چیکنگ کیوں روکی جا رہی ہے؟ لیٹر کے اندر کنڈیشن آن بوتھ سائڈ، فری فرام پولیس ویریفیکیشن کیوں کیا جا رہا ہے ویزا؟ یہ جیسے آرڈینری لوگ آتے جاتے ہیں، ان کی بھی ویریفیکیشن ہو۔ یہ اہتمام کا سبب کیا ہے؟ اب یہ میں بہت بڑا سوال چھوڑ رہا ہوں، بہت بڑا سوال۔ پھر یہ ایک ہی کمپنی نہیں، پھر ایک اور کمپنی بھی، وہ مدراس کی ہے، چنائی کی، ان کے ذریعے بھی آ رہے ہیں۔ کئی کمپنیاں، میں 2 پر اکتفا کروں گا۔ ان کا بھی لیٹر ہے ویزا آفیسر پاکستان ہائی کمیشن کو، ریکویسٹ فار ایشو آف ملٹیپل انٹری ویزاز، اور ان ملٹیپل انٹری ویزاز کے لیے بھی اصول ایک ہی ہے، انڈیا سے ان کے لیٹر پر جو آئے گا اس کو پولیس نہیں پوچھ سکتی، اس کے سفر پر، حضر پر اس کی چیکنگ نہیں کر سکتی، اور اس سے اس کی ویریفیکیشن بھی نہیں کر سکتی۔ اگر یہ صورتحال مقتدر خاندان کے لیے ہے تو میرے ان سوالات کا جواب مجھے چاہیے ایک شہری کی حیثیت سے، اور پوری قوم کو چاہیے اس ملک کے سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے۔ پاکستانی اداروں کو نوٹس لینا چاہیے
सिंपल बात है, आम किसी शख्स की नहीं कि वो हुकूमत के सरकारी सियासी नुमाइंदे नो कर दे, बेकार लोग। हुकूमत, वफाकी हुकूमत मेरी बात को रद्द नहीं कर सकी 3 सितंबर और आज 9 सितंबर है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है खामोश रहकर। इसलिए मैंने अगला स्टेप उठाया है बताने के लिए। आज 50 के नाम विद पासपोर्ट नंबर दिए हैं। इसका मतलब ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, कहां ठहरते हैं, और इन शुगर मिलों में किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं। आप मीडिया वाले जाके देख लें, कोई सरकारी अफसर जाके देख, इजाजत नहीं। सिंपल मैटर है। अगर भाई ये सारा कारोबारी मामला है तो सब कुछ छुपा के क्यों हो रहा है? वेरिफिकेशन क्यों नहीं करने की इजाजत दी जा रही? और अगला सवाल, क्या वेल्डर, अगर आप जेन्युइन हैं तो क्या वेल्डर और टेक्नीशियन पाकिस्तान में नहीं मिल रहे? क्या आईटी स्पेशलिस्ट और इंजीनियर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पाकिस्तान को नहीं मिल रहे? मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए, और मुझे नहीं, पाकिस्तान के 19 करोड़ कौम को, अवाम को चाहिए, सियासी जमातों को चाहिए। यह बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे होने वाली थी। यह पार्लियामेंट किस लिए मौजूद है? यह पाकिस्तान के इदारों को करनी चाहिए थी। किस मकसद के लिए अरबों रुपए के बजट इदारों पे खर्च हो रहे हैं? उसमें नैब भी है, उसमें FIA भी है, उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसियां भी हैं, उसमें पुलिस भी है, उसमें और इदारे भी हैं जो डील करते हैं इन मैटर्स को। उनको पूछना चाहिए। और अगर सूरत हाल ये है, इनके लिए एक्सेप्शन है, तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए बराबरी होनी चाहिए। और अगर सारे पाकिस्तान के लिए बराबरी नहीं है तो फिर इस एक्सेप्शन का सबब पूछना चाहता हूं, क्या है इस एक्सेप्शन का माना क्या है? इधर दहशतगर्दी हो रही है, वाज़े तौर पर बलोचिस्तान को तोड़ने, अलग करने की साजिश हो रही है। सानिया क्वेटा हो रहा है, सानिया APS पिशावर हो रहा है, सानिया मर्दान हो रहा है, सानिया वाघा बॉर्डर हो रहा है, सानिया गुलशन इकबाल हो रहा है, सानिया कराची हो रहा है। मुल्क में सानेहात हो रहे हैं। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। हजार जवान अपनी जानें दे चुके हैं, और हर बड़े सानिया के पीछे हमारे कान और कौम के कान सुनते हैं कि हमसाया मुल्कों का हाथ है। भाई, जब मुल्क की पूरी कौम का माइंड सेट ये है और पीछे छुपे हुए हाथ निकलते हैं हमसाया मुल्कों के, तो हमसाया मुल्कों के तो सैकड़ों लोग इक्तदार पर बैठा हुआ खानदान इंपोर्ट कर रहा है और अपनी शुगर मिलों में तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, और उनको वेरिफिकेशन से महफूज कर रहा है, वेरिफिकेशन से। तो चेक करना चाहिए कि सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है। बॉर्डर्स पर कशीदगी है, दो मुल्कों में सर्द और गर्म जंग के हालात हैं, बाहमी एतमाद नहीं है, दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान पे इल्जामात लग रहे हैं, और पाकिस्तान को कंसर्न है कभी एक हमसाया मुल्क से, कभी दूसरे मशरकी हमसाया मुल्क से। और डेफिनेटली, और यहां लीडर बाज एजेंसियों के पेरोल पर काम करके असेंबली में बैठे हैं, वो बातें तो अपनी जगह थी, मगर यहां तो वजीर आजम और वजीर आला, हुक्मरान खानदान, वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बराह रास्त साजिश में मुलव्वस है, बराह रास्त मुलव्वस है। अगर नहीं तो हमारे सवालात का जवाब वजीर आजम पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर दें, स्पीच करें, इनकार कर दें कि हमारी मिलों में इंडियन पर्सोनेल स्पेशल नहीं है, इनकार कर दें। और मुल्क की सालमियत के जिम्मेदार इदारे और एजेंसियां तहकीक करके अगर कह दें कि जो कुछ मैंने रिवील किया और मैंने तहकीक की और बयान किया ये गलत है, मैं पूरी कौम के सामने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माजरत करूंगा, माजरत करूंगा। मैं पूरी कौम के सामने कहूंगा मेरी तहकीक में गलती हुई, मैं एतमाद करूंगा, और मैं आइंदा ये बात रिपीट करने से माजरत कर लूंगा। भाई, इसे तो रद्द शरीफ बिरादरान ने भी नहीं किया, वफाकी हुकूमत ने नहीं किया, मुल्क की सलामती के जिम्मेदार इदारों ने नहीं किया। इसलिए मैंने नेक्स्ट एपिसोड दिया है कि अब मैंने 50 नाम पासपोर्ट समेत डाल दिए। FIA के रिकॉर्ड को चेक करें, ये नाम डालें, पासपोर्ट नंबर डालें, इनकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री
اور ٹریول ریکارڈ سامنے آ جائے گا. ایف آئی اے کے پاس موجود ہے. مگر کریں کیا؟ ایف آئی اے کے ہیڈ خود بیٹھے یہ ہیں. ایف آئی اے ان کے اندر، نیب ان کے اندر، ان کے ماتحت، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کے انڈر، ایف بی آر ان کے انڈر، ایس ای سی پی ان کے انڈر. ابھی کل اجلاس ہوا ہے، کل اجلاس تھا پاناما لیکس پر، پاناما کرپشن کے میٹر پر، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا. اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پاکستان کے نیب نے بھی، ایف بی آر نے بھی، ایف آئی اے نے بھی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی، اور ایس ای سی پی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے لکھ کر دے دیا ہے کہ پاناما لیکس جیسے یا حکمرانوں کے جو کرپشن ہے ان کی تحقیقات کرنے کا ہمارے پاس نہ مینڈیٹ ہے، نہ اتھارٹی ہے، نہ اختیار ہے، ہم نہیں کر سکتے. لکھ کر دے دیا ہے. جب بے نظیر بھٹو کا دور تھا اسی نیب کے پاس سارے اختیارات تھے، سوئٹزرلینڈ تک ملک کے اندر باہر سب اختیارات، سب کچھ ہوتا تھا. نتیجہ نکلے یا نہ نکلے مینڈیٹ تھا. اب کیا وجہ ہے؟ ان کے دور اقتدار میں ملک کے کسی ادارے کے پاس اختیار نہیں رہا. ملک کے کسی ادارے کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہیں؟ ادھر دہشت گردی ہو رہی ہے، کراچی اور سندھ میں رینجر دہشت گردی کا آپریشن کرتے ہیں. یہ میں پروسیڈنگز کے منٹس دے رہا ہوں آپ کو. 26 نومبر 2015 کے 26 نومبر 2015 پنجاب ایپیکس کمیٹی، اس کے اجلاس میں کور کمانڈر نے ریکویسٹ کی ہے، کور کمانڈر نے 26 نومبر 2015، یہ ان کے منٹس ہیں پروسیڈنگز کے. انہوں نے کہا ہے پاکستان کی پنجاب کی پولیس دہشت گردوں کو ٹرائی بارڈر ایریاز میں، خاص طور پر جہاں پنجاب سندھ بلوچستان علاقے مل جاتے ہیں، اس میں دہشت گردی کے کنٹرول کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہاں سخت رینجرز کے آپریشن کی ضرورت ہے. ڈیمانڈ کی ہے. وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے ہیں منٹس. کراچی اور سندھ کا معاملہ ہو تو بار بار آپریشن کا ٹائم ملتا ہے. سندھ حکومت بلکہ جاری بھی کرتی ہے خود اجازت نامے، اسلام آباد بھی بولتا ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ رد کر رہے ہیں، اجازت نہیں دے رہے، اور اگر دیں گے تو اس کو رضاکار فورس کے طور پہ دیں گے بغیر اختیار کے، ٹوتھ لیس بنا کر. میرا سوال ہے پنجاب میں آپریشن کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک رات میں 25-30 شہروں پر آپریشن کریں، 200 کے قریب دہشت گرد اٹھا لیں، اس میں انڈین بھی نکلیں گے، را کے ایجنٹ بھی نکلیں گے، مقامی دہشت گرد بھی نکلیں گے، اس میں غازی برادرز بھی نکلیں گے، اس میں داعش بھی نکلیں گے، جو بھی نظریاتی طور پہ ان سے متاثر ہیں، ٹی ٹی پی بھی نکلے گی، اس میں سارے دہشت گرد مقامی اور بیرونی گروہ نکلیں گے. اور میں یہ بتا دوں، کان کھول کے قوم سن لے، 200-250 دہشت گرد ایک ہی رات میں پکڑے، ایک مروڑا دیں، ساروں کا سٹیٹمنٹ صوبائی وزیروں کے ذریعے ہوتا ہوا شریف برادران کے گھر تک کھورا دکھا دے گا، کھورا نکل آئے گا. صوبائی 1-2 وزیروں کی طرف سے ہوتا ہوا ان کے چینل سے سلطنت شریفیہ کے دروازے پر کھورا جا پہنچے گا. آپریشن اس لیے نہیں ہونے دیا جا رہا، اگر آپریشن ود فل مینڈیٹ اور اتھارٹی یہ پولیس سے کرواتے ہیں، پولیس وہی ہے جس نے 17 جون کو انتہائی بد کردار کا مظاہرہ کیا تھا، وہ ان کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں. ان کا کیا آپریشن ہے؟ فوج اور رینجرز آپریشن کرے، بیک وقت 200 دہشت گرد اٹھائے، سارے دہشت گرد کھورا نکال دیں گے آپ کو. صوبائی وزیروں تک اٹھا لیں، ان صوبائی وزیروں کو، وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے گھر تک کھورا جائے گا. چونکہ کھورا ان کے گھروں تک جاتا ہے، دہشت گرد اور جاسوس ان کی میلوں سے نکلتے ہیں، اور دہشت گردی کا نیکسس اور نیٹ ورک ثابت ہوتا ہے. اس لیے وہ اجازت دینے کو تیار نہیں پنجاب کے آپریشن کا. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان چاہیے یا پنجاب اور وفاقی حکومت کا حکمران خاندان چاہیے. ایک فیصلہ کرنا ہوگا، پاکستان چاہیے یا حکمران خاندان چاہیے.
میرا پھر سوال ہے قوم کے ساتھ، پاکستان چاہیے یا حکمران خاندان چاہیے؟ دہشت گرد کراچی میں ہو، سندھ میں ہو، وزیرستان میں ہو، کوئٹہ میں ہو یا پنجاب میں ہو، دہشت گرد عزیز کیوں ہے پنجاب کا تو اس کو تحفظ دیا جائے، وفاقی اور صوبائی حکومت تحفظ دے۔ کس لیے تحفظ دیا جا رہا ہے؟ رینجرز نے اور پاک فوج کے جوان، بھائی آپ کے وزیروں کو تو نہیں اٹھانا، وہ تو آپریشن کریں گے دہشت گردوں کا، ان کے ٹھکانوں کا۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ جس دن 100 200 250 300 دہشت گرد اکٹھے اٹھائے گئے، رینجرز اور پاک فوج نے اٹھائے، ایک مروڑا دیں گے، ماڈل ٹاؤن کا کھورا بھی نواز شریف اور شہباز شریف کے گھر تک نکلے گا، اور وہ نکلا ہوا ہے، اور دہشت گردی کا کھورا بھی پنجاب پوری کا ان کے گھر تک نکلے گا، اور ان کی ملوں سے جاسوس نکلیں گے، اور پورے ملک کی دہشت گردی کا نیٹ ورک نکلے گا۔ یہ صلہ ہے اس انویسٹمنٹ کا، انڈین انویسٹمنٹ کا، جو 4 سال تک نواز شریف صاحب کو اقتدار پر لانے کے لیے ہوتی رہی، 2009 سے 2013۔ یہ اس کا صلہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے کہ پاکستان کو ان حالات سے دوچار کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی اس کا صلہ ہے کہ پاکستان کا سرمایہ انڈیا جائے، اور یہ معاشی دہشت گردی بھی ساتھ ہو رہی ہے۔ آخری بڑی امپورٹنٹ چیز، سن 2010 2011 اور 2012 اور 2013 تک تحصیلدار جو پاکستان سے سرمایہ انڈیا جاتا تھا وہ $10 لاکھ سے کم رہا۔ 2010 سے 2013 تک $10 لاکھ سے کم تھا اینول، سالانہ $10 لاکھ سے کم، یعنی 10 کروڑ روپے سے کم تھا، 10 کروڑ روپے سے کم تھا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے۔ 2013 میں یہ اقتدار میں آئے، اقتدار میں آتے ہی 2014 میں 10 کروڑ روپے سالانہ سے بڑھ کر 470 ارب روپے سالانہ سرمایہ پاکستان سے انڈیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کو پاکستان نے نہیں بیان کیا، ایف بی آر نے بیان نہیں کیا۔ جن پاکستانی اداروں کو چاہیے تھا کہ منہ کھولیں وہ چپ رہے، چونکہ وہ ان کے غلام ہیں۔ ورلڈ بینک نے رپورٹ نکالی، تب دنیا کو پتا چلا 10 کروڑ روپے سالانہ سرمایہ جو جاتا تھا انڈیا، وہ ایک سال میں اقتدار پہ آنے کے بعد 10 کروڑ سے بڑھ کر 470 ارب روپے پر پہنچا، اور پچھلا 2015 اگلا سال 490 ارب روپے پاکستان کا سرمایہ انڈیا گیا ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے۔ پاکستانی ادارے خاموش ہیں، خاموش رہیں گے، جس طرح ایف آئی اے سمیت سول ایجنسیاں خاموش ہیں، خاموش رہیں گی۔ یہاں چور آئیں، دہشت گرد آئیں، ڈاکو آئیں، ملک کو تباہ کرنے توڑنے والے، سازش کرنے والے باہر سے آئیں، بارڈر کھلے رہیں گے۔ حکمران خاندان سرپرست ہے، یہ ان کی انویسٹمنٹ کا صلہ دیا جا رہا۔ 490 ارب روپے سرمایہ 2015 میں انڈیا گیا ہے۔ یہ ایک الگ سوال ہے، کس کس مد میں گیا ہے؟ یہ سوال بہت بڑا قوم کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کس کس مد میں گیا ہے؟ مگر 4 سال تک 2013 تک سالانہ 10 کروڑ سے کراس نہیں کرتا پاکستان سے تحصیلات زر جو انڈیا جاتے ہیں، 10 کروڑ سے نہیں، ایک ہی سال میں اقتدار میں آتے ہیں تو 470 ارب، کروڑ بھی نہیں ارب، اور اگلے سال 2015 میں 490 ارب روپے پر جا پہنچتا ہے۔ بہت سارے سوال ہیں میں قوم کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں، اس قوم کو ایک ایک سوال کا جواب چاہیے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے من حیث القوم کہ پاکستان کو بچانا ہے یا حکمران شریفیہ خاندان کو بچانا ہے۔ میں کہوں گا کسی شے کا جواب نہیں آئے گا، کسی امر کا فیصلہ نہیں ہوگا اگر یہ اقتدار پہ بیٹھے ہیں ان کو فوری طور پہ اریسٹ کر لیا جائے، اریسٹ کیا جائے انہیں اور ان کے وزراء کو جو اس قومی سازش میں اور غداری میں شریک ہیں ملک کے خلاف، اریسٹ کریں، پکڑیں۔ اس کے بعد ہر چیز، سارے ریکارڈ نکل آئیں گے، ورنہ ریکارڈ جلتے رہیں گے نندی پور کی طرح۔ ایل ڈی اے کا ریکارڈ جل گیا تھا، میٹرو بس کا، ٹرین کا ریکارڈ جل گیا تھا، ایک نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔
جس کی تفتیش کا خطرہ ہو وہ ریکارڈ جل جاتا، سب کچھ جل جائے گا تو قوم بھی جل جائے گی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے۔ اللہ پاک اس ملک کی مدد کرے۔ ہمارا جینا مرنا اس سرزمین کے لیے ہے۔ اس دھرتی پاکستان نے ہمیں زندگی دی، عزت دی، جینا دیا، ملک میں وقار دیا۔ اگر ہم اس ملک کے وفادار نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اگر ملک کی سالمیت کے لیے ہم اٹھ نہیں سکتے اور قدم نہیں اٹھا سکتے، اگر میری ساری گفتگو کے خلاصے میں یہ ملک کی سازش میں براہ راست ملوث ثابت نہیں ہوتے، اگر غداری میں ملوث ثابت نہیں ہوتے، تو کیا ان کی وفاداری بھی مشکوک ثابت نہیں ہوتی؟ جتنا کچھ میں نے بتا دیا، کیا ملکی قانون کو توڑنا بھی اس میں بھی شک رہ جاتا ہے؟ ملک پاکستان کے دشمن سمجھایا ملک کے جعلی ویزوں کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کو چھپا کر لانا، کیا اس سے بھی وفاداری مشکوک نہیں ہوتی؟ اگر ابھی بھی وفاداری ان کی مشکوک نہیں تو شاید مجھے اپنی ذات پر شک ہوگا کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری بھی ہوں یا نہیں ہوں، اور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ماڈل ٹاؤن بھی ہے یا نہیں، اور یہ شہر لاہور بھی ہے یا نہیں، پھر اس پر بھی شک ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرے اور پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کرے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان چاہیے یا حکمران خاندان چاہیے۔ انہوں نے کہا دہشت گرد چاہے جہاں بھی ہو، ہر جگہ پر ان کے لیے آپریشن ہونا چاہیے۔ میں سچ بات ہے، جانبداریت کا کام میں نہیں کر رہا، بالکل یہ میری ایمانداری کی بات، مجھے قطعی طور پہ اس چیز کا علم نہیں جو سوال آپ کر رہے ہیں۔ So I'm not in a position to for any comment۔ مجھے پتہ نہیں، جو کچھ ریکارڈ میرے پاس ہے میں تحقیق کے ساتھ وہ بات کر سکتا ہوں۔ آپ کی تحقیق کیا کہہ رہی ہے؟ جیسے انڈین سٹیزنز ہیں اس لیے آپ کو شک ہے، یا یہ واقعتاً کہیں ثابت ہوتے ہیں راؤ کے ایجنٹ؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک سوال کر لیں تو یہ ان کی جو تحقیق ہوتی ہے وہ ہمارے جو ادارے ہیں نیشنل سیکورٹی کے، خاص طور پر انڈین شہروں کے لیے، ان کی تحقیقات کے بعد ہی کسی کو آنے دیا جاتا ہے اور ہائی کمیشن تعاون ہوتا ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں، تو ان سے بھی کہیں غفلت ہوئی ہے یا وہ بھی اب بالکل ماتحت ہو گئے، دبے شریف؟ غفلت کوئی نہیں ہوئی، انہیں آرڈر دیا گیا ہے کہ ان کو ہائی کمیشن میں ویزے لگیں۔ جیسے پاکستان کے اندر آنے کے بعد ویریفیکیشن بین ہے، اس طرح ویزا ایشو ہونے سے پہلے بھی ایجنسیز کی کلیئرنس ویریفیکیشن بین ہے، کر کوئی نہیں سکتا۔ ان کے بعد میں نے کہا ادارے غلام ہو گئے ہیں ان کے۔ یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ جینون لوگ ہیں، اس سے زائد دیکھیے میں کچھ نہیں کہنے کی پوزیشن میں، اگر جینون ہیں تو پہلا سوال ہے انجینئر کا ویزا بین ہے، انجینئر یہاں جاب نہیں کر سکتا، آئی ٹی اسپیشلسٹ پاکستان میں جاب نہیں کر سکتا اور پاکستان کا انڈیا میں نہیں کر سکتا۔ آپ کا ٹیکنیشین، آپ کا ویلڈر جاب، یہ تمام جو کیٹیگریز ہیں یہ ویزا کیٹیگریز میں بین ہیں، پاکستان کی اور انڈیا کے ویزا کی کیٹیگریز ہیں، اس میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو یہ ساری کیٹیگریز لا فلی بین ہیں، پھر یہ آ رہے ہیں، اور اگر یہ جینون انہی مقصدوں کے لیے آ رہے ہیں تو کیا یہ کیٹیگریز ان کے لوگ پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں؟ حکمران خاندان پاکستانیوں کو جاب سے محروم کیوں کر رہا ہے کہ آئی ٹی اسپیشلسٹ، انجینئرز، ویلڈرز اور ٹیکنیشین بھی پاکستان میں نہیں ملتے؟ کیا ہم یوتھوپیا میں اور ہم؟ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس بریک کے بعد